Allah, 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 Allah. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے جوڑے بنایا ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، جس سے اس کی آگے نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو اکیلی جو ہے اچھی لگتی ہے، اکیلا رہنا صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو یہ تنہا رہنا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ بطر یحب البطر، اللہ خود بھی بطر ہے، طاق ہے، اکیلا ہے۔ تو بہرحال یہ کہلاتا کہ تنہائی، اکیلا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو زیب ہے، اور اللہ کے ہاں میں یہ مدح ہے۔ لیکن مخلوق جو بھی ہو وہ دو دو اچھی لگتی ہے، وہ جوڑے جوڑے اچھی لگتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تمام تر عزت بخشی اور ان کو تمام شرف سے نوازا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، جنت میں ان کو ٹھہرایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ اس کے باوجود کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے لیکن اس وقت تنہا تھے، اکیلے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ تو تمام تر نعمتوں کے باوجود، تمام تر اللہ کے انعامات کے باوجود وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس اجنبیت کو دور کرنے کے لیے، اس بیگانگی کو ختم کرنے کے لیے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے ان کا ساتھی بنایا، ان کا جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا جوڑا یعنی اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب ایسے ہی رکھی ہے کہ وہ جو ہے مذکر و مؤنث، یوں کہ ہمارے انسانوں میں مرد و عورت سے جو ہے یہ نظام چلتا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں گاڑی کے لازمی جزو ہیں، دونوں پہیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کے اندر نیکی خواہش رکھی ہے، گناہ کا وعدہ بھی رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے نکاح کا راستہ دیا ہے۔ نکاح جو ہے یہ بہترین ایک ایسا رشتہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ گہرا اور اس سے زیادہ محبت والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حقیقت بھی ہے، دیکھیں نا، ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، خاص طور پہ الحمدللہ ہمارے اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے اکثر 90% ایسا ہوتا ہے لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا ہوتا، لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا ہوتا، اور ظاہری طور پہ کوئی شناسائی نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، دوسرے کے اخلاق و اطوار سے ظاہری طور پر واقف نہیں ہے، اور جیسے میں نے یہ تو بہت دور کی بات ہے، دیکھا تک بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک ایجاب و قبول کے دو بول بولتے ہیں تو ایک دوسرے کو اللہ ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے، سب سے زیادہ وہ ایک دوسرے کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ وہ رشتہ ہے جو سارے رشتوں کی بنیاد ہے۔ ماں باپ کا رشتہ عظیم ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں ماں باپ کے رشتے کی بنیاد پہ نکاح کے رشتے پر ہے۔ یعنی ماں کب ماں بنے گی جب وہ نکاح کرے گی، باپ کب باپ بنے گا جب وہ نکاح کرے گا۔ اولاد کے لیے جو ان کے ماں باپ کا روپ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب ماں باپ کا نکاح ہوگا۔ اور علماء نے بڑے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی۔ جنت میں تو ویسے عبادت کا مقام نہیں، وہاں تو الحمدللہ لطف ہوگا، نعمتیں ہوں گی، مزے ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی،
عبادت ظاہری طور پہ نماز بغیر یہ نہیں، لیکن نکاح کی عبادت جنت میں بھی الحمدللہ ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ وہ مقدس رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہمیں دین عطا فرمایا جو انتہائی معتدل دین ہے، انتہائی زمانے کے ساتھ چلنے والا لچک والا دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں فطرت کے مطابق جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اگر نکاح کا جو میں یہ دے رہا تھا، تو یہ نکاح اور نکاح کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر حیا رکھی ہے۔ حیا، اگر انسان اپنی فطرت سے مسخ نہ ہو گیا ہو، فطرت کو چھوڑ نہ چکا ہو، گناہوں میں لطپت ہو کر کے اپنی فطرت کو ختم نہ کر دے، تو اللہ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پہ حیا رکھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان سے بشر ہونے کے تقاضے سے ایک چھوٹی سی غلطی کرے، جس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، البتہ ایک لغزش کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں، برل وہ ہوئی اور وہ درخت جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ کھا بیٹھے۔ تو اس کے جو پہلا اور فوری اثر ظاہر ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، آدم کے بھی اور اماں حوا کے بھی کپڑے اتر گئے، تو ظاہری طور پہ دونوں جو ہے ننگے ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ان کے کپڑے اترے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو ہمارا نکیل نظر آ رہا ہے، ہماری یہ سطر کھل گئی ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں، اب ظاہری طور پہ کوئی اور انسان بھی نہیں ہے، ایک مرد اور ایک اس کی بیوی ہے، اور شرعی طور پہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، نگیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک فطری تقاضا اور فطری چیز ان کے دل میں اٹھی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو اپنے لباس کی فکر کی، اپنے سطر کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ جب ارد گرد اور کوئی چیز نظر نہ آئی اور کوئی چیز نہ ملی، تو جو چیز ان کو دستیاب تھی، جو چیز ان کو حاصل تھی، اسی سے کام چلایا۔ قرآن کہتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر جو ہے وہ جنت میں جو پتے پڑے ہوئے تھے وہ پتے اٹھا اٹھا کر کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے تاکہ یہ جو فطرت کا تقاضا یہ پورا کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، چار باتیں ایسی ہیں، بعض روایتوں میں اس کے ساتھ کچھ اور باتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جو تمام انبیاء کی مشترکہ عادت ہے، جو تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء، حیا جو ہے یہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے نبی حیا والا ہوتے ہیں، اور پھر جو جتنا نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو جتنا نبی کی زیادہ پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اس میں حیا اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا، آپ کے جسمانی ساخت کو بیان کیا، آپ کے چہرہ انور کی ساری تفصیلات بیان کی، آپ کی عادات و اخلاق جس کو ہم شمائل کہتے ہیں، وہاں ایک بنیادی جو آپ کی صفت ذکر کی ہے صحابہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں، اور فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے زیادہ حیا والے تھے جتنا ایک کنواری لڑکی میں حیا نہیں ہوتا جتنا اللہ کے پیغمبر میں حیا تھا۔ تو یہ میں عرض کروں کہ جتنا جو اللہ کا قریب ہے اس میں حیا زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی کو آپ نے مکہ لگایا۔ اب مکہ لگنے سے ظاہری طور پہ ہم ایک دوسرے کو مکہ لگاتے ہیں، اس کی غلطی تھی، لیکن چونکہ پیغمبر کا جو ہے اس طرح پیغمبر روحانی طور پہ یاد رکھیں تمام امت سے اعلیٰ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، جسمانی طاقت میں بھی پیغمبر تمام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جنتی 100 دنیا کے مرد ہوں تو ایک جنتی مرد کی طاقت جو ہے 100 دنیا کے مردوں کے برابر ہوگی، اور ایک نبی کی طاقت جو ہے وہ 40 جنتی مردوں کے برابر ہوگی۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں حساب کے ساتھ سے کہ 4000 مردوں کی طاقت اللہ ایک پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، شیر آدمی تھے، تو انہوں نے مکہ ہی مارا تھا اس کو، اور مکہ کیا فقدہ علیہ قرآن کہتا ہے وہ بندہ نبی کا مکہ ہی برداشت نہ کر سکا، وہ ڈھیر ہو کر کے گر کے مر گیا۔ تو اگر واقعہ نمبر میں اس میں نہیں جانا چاہتا، فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، تو آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین،
اب وہ فرعون اور اس کی پوری حکومت کو چھوڑ کر کے مدین میں چلے گئے. تو وہاں جب پہنچے، واقعہ تو لمبا ہے، وجد من دونہم امرأتین تذودان، تو وہاں دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں پہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو وہاں دو عورتیں کھڑی ہیں، دو عورتیں من دونہما، ان مردوں کے پیچھے کھڑی ہیں. لیکن ہمارے زمانے کی عورتیں ہوتی ہیں، ہم پیچھے کیوں رہیں، ہم تو شانہ بشانہ کھڑی ہوگی نا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ پیچھے کھڑی تھی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ جب یہ مرد پلا لیں گے پانی اپنے بکریوں کو تو ہم پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندیو تم کیوں کھڑی ہو، کیا تمہاری بکریاں نہیں ہیں، پانی نہیں پلانا؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے جوان، چونکہ اس سے جانتے نہیں تھی جب یہ سارے مرد ہٹ جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کوئی مرد نہیں ہے وہ آ جاتا تم اور ذات ہو کر کے آئی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک والد ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، وہ اس میں اتنی طاقت نہیں، وہ آ کر کے یہ بکریاں چرائیں اور ان کو پانی پلائیں. وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھا، حضرت شعیب علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی. جیسے میں نبی پیغمبر کی طاقت کا ذکر کیا، ایک ڈول تھا، بڑا ڈول، جس کو کئی مرد اکٹھے زور لگا کر کے کھینچتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر نے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے خود تنہ تنہا اس ڈول کو کھینچا اور ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا کے دیا. تو اگر وہ تشریف لے گئی، چلے گئی، اور پھر جا کر کے انہوں نے اپنے والد کو سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ آج ایک اجنبی مرد سے ہمارا واسطہ ہوا اور وہ اس طرح کا تھا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو ایک ویسے بندہ ضرورت ہے کام کے لیے، تو آپ ان کو اپنے ملازم رکھ لیں. تو موسیٰ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو نہیں جا سکتا، آپ جائیں ان سے بات کر کے. تو انہی میں سے ایک بچی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور قرآن نے اس کے آنے کو بلکہ اس بچی کے چلنے کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. کیونکہ اس کا چلنا بھی ہمارے بچوں کی طرح نہیں تھا. اس کا چلنا کیا تھا؟ قرآن کہتے ہیں کہ قال تمشی علی الحیا، تمشی علی الاستحیاء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی حیا اس کا خصوصی وہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلانا چاہتے ہیں. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کی حیا بھی دیکھیں، جب تشریف لے جا رہے ہیں تو اب وہ بچی چونکہ اس نے رستہ بتانا ہے، وہ راہبر ہے، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں جانتے. اب وہ بچی، وہ لڑکی آگے جا رہی ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اب ہوا چل رہی تھی، اس بچی کا کپڑا بعض اوقات ہوا سے ہٹتا تو موسیٰ علیہ السلام نظر نیچے کر لیتے. اب نظر بھی نیچے کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ چلنا بھی ہے. آگے چلتے ہیں، اب یہ بھی سوچ سکتے ہیں آگے چلیں، آگے چونکہ وہ راستہ نہیں جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عجیب ترکیب سوچی، اس بچی سے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، میں مرد ہوں، میں آگے چلتا ہوں، البتہ تم پیچھے سے مجھے راستہ بھی بتاتی ہو. یعنی وہ بچی پیچھے ہو گئی، راستہ بھی بتاتی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک مرد آگے چلتا ہے اب آگے بھی چلتے رہے. تو بات لمبی ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حیا جو ہے یہ ایک فطری چیز ہے، ایک فطری اللہ نے ہر انسان میں، جس میں اپنی وہ فطرت پر باقی ہو، اس میں یہ چیز موجود ہے. باقی جو لوگ اپنی فطرت سے ہی نکل جائیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پس پردہ ڈال دیں، اور صرف اللہ اس کے رسول کے نہیں بلکہ غیرت کو، حمیت کو، اور ایک انسانی جو قوانین ہیں ان کو بھی پس پش ڈال دیں، تو پھر معیار جب بدل جاتے ہیں تو پھر وہی چیز جو گناہ ہوتی ہے وہ نیکی بن جاتی ہے، جو عار و عیب تھی وہی فخر بن جاتی ہے، وہی فیشن بن جاتی ہے. اب جو ہے ہمارے زمانے میں، اللہ معاف کرے، یہ صورتحال بہت زیادہ ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے جس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ اس پہ عرض کرتا ہوں. 3 دن کے بعد 14 فروری کا دن آ رہا ہے ہمارے یہاں، یہ جو ابھی 3 دن کے بعد آج 11 ہے، تو 3 دن بعد 14 فروری کو جو ہے پوری دنیا میں عالمی طور پر 14 فروری کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں. ویلنٹائن ڈے، جس کا عام مفہوم اور سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، تو اس کو یوم عشق، یوم محبت، یوم عاشقاں کے نام سے عنوان دیا جاتا ہے، اور پھر اس دن کو منایا جاتا ہے. تو اس میں حقیقت واضح کرنے سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے شروع ہوا اور اس کی پیچھے کارواں کیا عوامل کار فرما ہے. اس کے مطابق یاد رکھیں، چونکہ اس کی کوئی حتمی وجہ بتانا ممکن نہیں ہے، مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو سب سے مستند ہے اور جو پوری عالمی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، جو اس میں وجہ لکھی ہے جو زیادہ اتھینٹک اور معتبر ہے، اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں. یاد رکھیں، عیسائیوں کے ہاں جو ان کے مذہبی لوگ تھے، جسے راہب ہم کہتے ہیں، پادری کہہ دیں، ان کے ہاں
مذہبی لوگوں میں شادی کا تصور نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بھی کہا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو رہبانیت، یہ گوشہ نشینی، یہ دنیا سے الگ تھلگ رہنا، یہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ یہ مقرر نہیں کی تھی۔ تو اس لیے بھی معلوم ہو گیا کہ جو رہبانیت عیسائیت میں ہے، یہ بھی عیسائی لوگوں کی خود ایجاد ہے، خود پیدا کردہ ہے۔ اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کی بھی کتاب انجیل کا یہ حکم نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اللہ کے قرب کو یہی ذریعہ سمجھا کہ ہم دنیا کی نعمتوں سے دور رہیں، عورت سے دور رہیں، نکاح سے دور رہیں، شاید یہ ہمارے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ تو اگر ان کے جو مذہبی لوگ تھے، راہب تھے، وہ شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں مذہبی لوگوں کا شادی کرنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کا ایک پادری کہہ لیں جو مذہبی راہب تھا، وہ تھا ویلنٹائن، اسی کا نام تھا ویلنٹائن۔ تو اس کو جو ہے ایک اور راہبہ سے، یعنی جو اسی کے ساتھ چرچ میں ہے اور گرجا گھر میں رہنے والی پادریہ کہہ لیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی آنکھ لگ گئی اور معاشرہ اس کا چل پڑا۔ تو چونکہ مذہبی طور پہ ان کے یہاں یہ چیز جرم تھی، تو اب اس نے اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے ایک جھوٹا جو ہے بہانہ بنایا، ایک سہارا لیا۔ یہی وجہ یاد رکھیں کہ جب انسان فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر وہ غلط راہوں پہ چلتا ہے۔ اگر جو فطری طریقہ موجود تھا، نکاح کا طریقہ موجود ہے، میں نے شروع میں یاد کیا، اللہ نے ہر انسان میں یہ چیز کہ اس کی صنف نازک کی طرف، مخالف جنس کی طرف اس کی رغبت اور اس کا لگاؤ ہوتا ہے، مرد کا عورت کی طرف، عورت کا مرد کی طرف، اور اللہ نے اس کے پورا کرنے کا جائز اور حلال ذریعہ نکاح کا موجود رکھا تھا۔ جب وہ اس حلال ذریعے کو چھوڑ گئے تو صاحب ظاہر اس کا لازمی نتیجہ غلط ہوگا اور وہ برے طریقے کی طرف اور وہ زنا کی طرف نکلے۔ تو چنانچہ چونکہ اب اس کے لیے اپنے راستے کے یہ رکاوٹ دور کرنا بڑی مشکل تھی، کیونکہ مذہبی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کوئی نکاح کر سکتا۔ تو اس آدمی نے ایک جھوٹا فرضی خواب بنایا اور اس عورت کو، اس لڑکی کو کہا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا اور مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی راہب یا راہبہ، مرد و عورت، اس دن کو، اسی کا نام جو ہے 14 فروری کا، اس دن کو اگر مخصوص تعلقات قائم کر بھی لیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے، دن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورت ویسے ہی یعنی بیوقوف سی تھی، اور خاص کر کے اگر عشق کا روگ بھی ساتھ لگا ہو تو پھر تو اس کو بہانا چاہیے تھا۔ الغرض انہوں نے جو ہے اس پہ اتفاق کر لیا اور پھر انہوں نے اپنا تعلق قائم کر دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا کہ چرچ کے نزدیک یہ جرم تھا اور نہ قابل معافی جرم تھا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس آدمی کو، اس راہب کو، وہ جو پادری تھا ویلنٹائن، اس کو پکڑا اور پھر اس کو سزائے موت اس کے لیے تجویز کی گئی اور پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ تو پھانسی سے پہلے اس نے اپنی اس محبوبہ کو خط لکھا جس میں کچھ یعنی اشعار وغیرہ اس طرح کی تھی۔ تو اگر جب وہ بندہ مر گیا تو پھر بعد کے لوگوں نے اسی کے عنوان سے، اسی کے نام پر اس دن کا نام رکھا ویلنٹائن ڈے، اور پھر یہ یوم محبت، اور اس کو شہید محبت کا نام دیا، اور پھر اسی سے آگے یہ سلسلہ چلا، اور پھر کافی عرصہ یہ یعنی آہستہ آہستہ رہا۔ پھر جب یورپ میں یہ فحاشی اریانی کا انقلاب آیا تو پھر یہ چیز بھی مزید بڑھ گئی۔ اب وہاں جو ہے صورتحال اللہ معاف کرے ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس دن میں جو وہاں خرافات ہوتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا اس جمعے کے لیے اسی موضوع کے حوالے سے، تو میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ وہاں ان کے ایک شہر میں، شہر کا نام بھی لکھا تھا، تو وہاں سمندر کے ساحل پر، چونکہ یہ فحاشی وغیرہ وہاں زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں ان کے شہر کا جو میئر تھا، جسے ہم اپنے حساب سے ناظم کہہ لیں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں میئر جسے کہتے ہیں، اس نے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ سمندر کے کنارے اسی شام کو جمع ہو جاؤ اور اجتماعی طور پہ جو ہے ویلنٹائن ڈے منائیں۔ چنانچہ 5000 جوڑا یعنی 10,000 بندے، مرد و عورتیں، وہ اکٹھے ہوئے سمندر کے کنارے پر، اور جیسے ہی 14 فروری شروع ہوئی رات کے، وہ انتظار کر رہے تھے، رات کے جیسے ہی 12 بجے تو پھر وہ خود بھی یعنی جو ان کا میئر اور جو ان کا بڑا ہے وہ بھی، اور 5000 جوڑا یعنی 10,000 بندے بھی وہاں اس سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی رات شروع ہوئی تو انہوں نے جو ہے اپنی یعنی ہوس بجھانے کے لیے ایک دوسرے سے چمٹے اور بوسے لیے، اور یعنی بہت زیادہ وہ کیے۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ ان کی باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا۔
اچھا، اور 5000 جوڑے نے شرکت کی، اور اللہ معاف کرے استغفر اللہ، یعنی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، ممبر پہ ایسی باتیں ذکر کرتے ہوئے ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ انہوں نے پھر کسے کا یعنی ایک دوسرے کو چومنے کے ریکارڈ بنائے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار کا ایک عالمی ریکارڈ بنا کہ یہ سب سے جیت گئے ہیں، کہ ان نے سب سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مقالہ کیا اور یہ فوش کیا، اور ان کا ایک ریکارڈ بنا یہ، یعنی ان کی حکومتوں کی سرپرستی میں۔ اور ایک اور جگہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، میں نے مطالعہ کیا، فرانس کو ان کا مشہور شہر ہے، اس میں انہوں نے جو ہے اس چیز کو منانے کے لیے پوری ایک ریلی نکالی، اور ریلی میں اللہ معاف کرے نقل کفر نہ باشد ایسی صورتحال تھی کہ مرد اور عورت دونوں، یعنی جو بھی تھے مرد اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ بالکل الف خالد تھے، یعنی ان کے جسم پہ کوئی کپڑے نام کی چیز نہیں تھی، بالکل ننگے، اور وہ جلوس کی شکل میں نکلے، اور مردوں نے اپنی شرمگاہوں پہ اپنی محبوبوں کا نام لکھا تھا، اور عورتوں نے اپنی شرمگاہوں پہ اپنے محبوبوں کا نام لکھا، اور پھر یہ نکلے کہ ہم یہ محبت منا رہے ہیں، ہم یہ جو ہے محبت کا دن منا رہے ہیں، اور پورے یعنی دنیا نے اس کو دیکھا کہ یہ صورتحال ان کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ لوگ کتنا گر چکے ہیں، اور کتنا وہ اسلام دور کی بات ہے، مذہب دور کی بات ہے، وہ انسانیت سے بھی آگے نکل چکے ہیں، اور دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں وہ ہمیں ابھی پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ابھی پردے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نقاب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور حیا کی باتیں کرتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ نکلے، ہمارے اوپر بھی وہ اپنی تہذیب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ معاف کر پہلے ہمارے یہ چیز نہیں تھی، اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا نے اس کو اٹھایا، اس کو جو ہے اپنی شہ سرخیاں بنایا، اور اب آپ دیکھ لیں کل پرسوں کے آپ اخبار دیکھ لیں، اس میں ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے اسپیشل ایک پیج ہر اخبار جو ہے اس کا مختص کرے گا، اس میں مضمون لکھے گا، مقالے لکھیں گے، تصویریں شائع کریں گے، اور جو ہے لوگوں کی رائے معلوم کریں گے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کر، اب یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا آ رہا ہے، اور وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ بھی ایسے بنے، لیکن اسلام کا جو عورت کو عفت کا نظام ہے، جو پاک دامنی کا نظام ہے، اور جو اس کے پردے کا نظام ہے، یقیناً اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنا اس پہ ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی ایسے چل رہے ہیں، اور جو ہے اب ہمارے بعض اسلامی ممالک جو بلکہ یوں کہیں دنیا میں اسلام کی علامت سمجھے جاتے تھے، سعودی عرب میں پہلے الحمدللہ اس چیز پہ کافی کنٹرول تھا، لیکن اب 2-3 سال سے جب سے یہ شہزادہ محمد بن سلیمان آیا ہے، اس نے جہاں اور دین کی باتوں میں تبدیلیاں کی، ترمیمیں کی، پہلے جو ہے وہاں یہ چیز نہیں تھی، اب 2 سال سے باقاعدہ وہاں بھی یہ چیز سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں اور حرمین شریفین میں یہ چیز آ گئی ہے۔ دبئی کا تو کہنے کیا، وہ تو پہلے سے اتنا آگے تھا کہ یورپ کو بھی مات دے چکا تھا، اور میں نے پچھلے دنوں نیو ایئر کے متعلق عرض کیا تھا کہ یورپ کے لوگ بھی نیو ایئر منانے کے لیے دبئی آتے تھے، وہ تو یعنی فحاشی میں اور یعنی میں تمام سرحدیں اور تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اب یہ جو ملک ہے، جو وحی کا مرکز ہے، جو قرآن کا محبت ہے، جن کے درمیان اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، جو دین کی بنیاد ہے، جب وہاں بھی صورتحال اب ایسی پیدا ہو رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں سے اپیل کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ اس لیے کروں کہ ابھی ہمارے دنوں میں ہمارے ملکوں میں بھی ابھی میسج چلیں گے واٹس ایپ پہ، عام میسج پہ فلاں کی، تو یاد رکھیں یہ اسلامی طور پہ جو ہے ممنوع ہے، ناجائز ہے، یہ بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، فحاشی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور مسلم امت کو تباہ کرنے کا اور برباد کرنے کا اور بے حیائی پہ ڈالنے کا، ان کو لادنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے خود بھی بچیں، اپنے نسلوں کو بچائیں، اور امت کو بتائیں کہ اسلام کا جو نظام پاک دامنی ہے اس کو ہم جو ہے نبھائیں، اپنائیں۔ اور خاص طور پہ پرسوں درسوں آپ نے دیکھا ایک بچی نے الحمدللہ کتنا خوبصورت کردار ادا کیا ہندوستان کے شہر کرناٹک میں جو سلسلہ ہوا، الحمدللہ نہیں اگر مسلم امت کھڑی ہو جائے تو غیر مسلم کوئی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک نہتی بچی تھی، پورے ایک جھنڈ کے درمیان میں، ایک پورے باغیوں کے غول کے درمیان میں اس نے الحمدللہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب دیکھیں اگر وہ بھی سہم جاتی تو وہ بھی دب جاتی، اس کا اعجاز بھی ہٹ جاتا، اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ وہ جوان مردی کی، وہ ہمت کی علامت بنی، آج پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، لوگ اس کا سلوٹ پیش کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیے
وہی بہترین ہے۔ وہ لوگ خود اس نظام سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ وہ خود یعنی اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہی کا وہی نظام جو ان کا چھوڑا ہوا ہے، جو ان کا دھتکارا ہوا ہے، جو تھوک ہے یورپ کا، ہم اس کو چاٹنے پہ اللہ معاف کرے تلے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی اور دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہیں، وہ سیدہ عائشہ ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، وہ صحابیات ہیں۔ وہ یہ ماڈلز نہیں ہیں، یہ نیم اوریاں عورتیں نہیں ہیں، یہ یورپ کی نہیں ہیں، بلکہ ان کو اگر نمونہ بنائیں تو دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ آج ہم ان کے نام پہ جو ہے مر مٹنے کے تیار ہیں، اور آخرت کے درجے تو ان کے لیے ہیں ہی سے۔ تو اگر ہم دین پہ چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، اور آخرت تو ویسے انشاءاللہ ہماری بہتر ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سن اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔